ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد التوحيد کے متوالوں غوث اعظم کے جالساروں، آئیے کچھ عرض معروف سے قبل ہمارا مل کر انیس بے قصہ چارہ ساز درد مندہ وقائد جہاں سرور کون مقام مالک انعام ہم غریبوں کے غمگسار سلطنِ ابرار و اخیار دونوں عالم کے مالک و مختار انیس الغریبین مراد المشتاقین جامع عالمین شفیع المذنبین فخر عالم و بنی عالم خلیفۃ اللہ اعظم باعث ایجاد عالم منبع جود و سخا صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا محمد عربی وحفظہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہماری تقریب ہے. اس لیے کہ ایسی محفلوں کو سجانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. ایسی محفلوں میں شرکت کرنا ہر کسی کے نصیبے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، ویسی محفلوں کی بہت برکتیں ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ہر سال ان محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد مناتے ہیں. امام علی مقام کی قربانی، آپ کے صبر کے واقعات ہم سماعت کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، ایسی محفلیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایسی محفلیں جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے، ایسی محفلیں جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جانتے ہو ایسی محفلوں کے بارے میں بتایا گیا کہ تنزل الرحمہ، ایسی محفلوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے. اور اسی پر بس نہیں بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم یہاں، آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ والوں کا ذکر کرنے کے لیے. اور اللہ کا ذکر کرنے کے تعلق سے اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجمع کی شکل میں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الگ الگ خاندان سے، الگ الگ قبیلے سے، الگ الگ محلے سے، اور لوگ جب جمع ہوتے ہیں
اور وہ لوگ سب مل کر پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سب مل کر اللہ کا کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ مجمع برخاست ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسلامیہ اگرچہ جہاں پر اس طرح کی فضیلتیں آئی ہیں کہ گناہوں کو معاف کرنا تو گناہ صغیرہ مراد ہے اس سے، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں گناہ صغیرہ بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ گناہ صغیرہ کو چھوٹا سمجھنا یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ ضرور ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کل قیامت کے دن جب یہی بہت سارے گناہ صغیرہ جب جمع ہو گیا تو پھر یہ بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا گناہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو یہی گناہ کبیرہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ کی طرف لے جانا ہے۔ چھوٹا سمجھ کر کسی گناہ کو کرنا یہ گناہ کبیرہ کہلایا جاتا ہے۔ ملت اسلامیہ تو چھوٹے گناہ جو ہم سے نہ جانے میں ہوتے ہیں، انجانے میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، تو ایسی محفلیں جب ہم قائم کرتے ہیں، ایسی محفلوں میں جب ہم شرکت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ملت اسلامیہ یقیناً ہم اسی لیے حاضر بھی ہوئے ہیں، ہم اس بات کا ثبوت دینے کے لیے بھی حاضر ہوئے ہیں کہ ہمیں امام حسین سے بڑی محبت ہے، امام حسین سے بڑی عقیدت ہے، اور وہ کیوں نہ ہو انہوں نے اپنے پورے کے پورے کنبے کو لٹا کر، اپنے چھوٹے بچوں کو لٹا کر اور اسلام کی حمیت کو بچایا ہے، اسلام کی عظمت کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے۔ ملت اسلامیہ اگر ہم تھوڑی سی وقت کی قربانی دے کر ہر روز ان کی ایسی محفل سجائیں گے، ان کی محفلیں میں آئیں گے تو مسلمانوں یقیناً اس میں ہماری ہی عزت افزائی ہوگی۔ ان کا مقام تو بہت بلند ہے، ہم ان کی محفلیں سجا کر ان کا مقام بلند نہیں کرتے، بلکہ ہوتا یوں ہے کہ ان کی محفلیں سجا کر ان کے فیضان سے مالا مال ہوا کرتے ہیں۔ ملت اسلامیہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھا، آج کا موضوع یہ ہے میرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پیار، آپ سے پیار، ہم سے محبت، ہم پر شفقت۔ جو آیت پڑھا ہوں اس کا اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے دل کی عطا گہرائیوں سے سننا، قوت سماعت کو باوضو کر کے سننا، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے آپ کی ہماری بہت فکر کی ہے، اتنی فکر کی ہے کہ آج ہم تقریر میں سماعت کریں گے کہ انہیں ہماری کتنی فکر تھی، اور پھر ہمیں نتیجہ یہ نکالنا ہے کہ ہمیں ان کی فکر ہے یا نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق یہاں پر لقد کے ذریعے جملے کی شروعات کی گئی، لام بھی تاکید کے لیے ہے، لقد بھی تاکید کے لیے، یعنی ڈبل تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی شروعات کی ہے۔ یہ تاکید لگائی کیوں جاتی ہے؟ تاکید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں تاکید اس لیے لگائی جاتی ہے قرآن کے اندر یا عربی کلام کے اندر تاکہ لوگوں کا اٹینشن بڑھ جائے، لوگوں کی توجہ حاصل ہو جائے، لوگ متوجہ ہو کر بغور سماعت کرے، اس لیے تاکید لگائی جاتی ہے۔ یعنی تاکید کے بعد جو جملہ کہا جاتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، بڑا غور و فکر والا ہوتا ہے۔ مسلمانوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی تاکید والی آیت کے بعد، تاکید والے لفظ کے بعد جب آیت کریمہ کے تعلق سے میرے آقا علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا تم میں سے ایک رسول، عزت والا رسول۔ اس کا ترجمہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ رسول جو کہا ہے نا، رسول جو استعمال ہوا اسلام کے اوپر تنوین ہے، عربی کے گرامر کے اعتبار سے یہ نکرہ کی تنوین ہے، اور نکرہ کی تنوین جو آتی ہے نا یہ عزت کے لیے آتی ہے، سربلندی کے لیے آتی ہے، رفعت کے لیے آتی ہے۔ اب ذرا غور کریں مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا تم ہی میں سے ایک عزت والا رسول، عزت والا رسول۔ رسول ہونا ہی عزت کے لیے کافی، اگر یہاں تنوین نہ بھی ہوتی نا
आती है? क्या रसूल से बढ़कर किसी का मकाम हो सकता है? क्या रसूल से बढ़कर किसी की अजमत हो सकती है? क्या रसूल से बढ़कर किसी की रिफात हो सकती है? क्या रसूल से बड़ा किसी का मकाम हो सकता है? मुसलमानों, जब आपको मालूम हो गया कि रसूल से बढ़कर किसी का मकाम नहीं हो सकता, रसूल से बढ़कर किसी की इज्जत नहीं हो सकती, तो रसूल कह देना ही काफी था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की कितनी इज्जत करता है। फरमाया सिर्फ रसूल नहीं बल्कि रसूलुन तनवीन के साथ कहा, जिसका मतलब ये होता है तुम्हारे पास इज्जत वाला रसूल आया। गोया अल्लाह तबारक व तआला ये बता रहा है कि सुनो मोमिनो, सुनो मुसलमानों, कि मैं अब होकर, मैं खालिक कायनात होकर उस रसूल की इतनी इज्जत करता हूँ, उस रसूल को इज्जत के साथ पुकारता हूँ। तुम तो उनके उम्मती हो, मेरे बंदे हो, तुम्हें कितनी इज्जत के साथ पुकारना चाहिए। खालिक कायनात होने के बावजूद वो इज्जतों के साथ नवाजता है, इज्जतों के साथ पुकार रहा है। तो फिर हमें चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इज्जत करें। जहां पर भी मुसलमानों याद रखना, मेरे आका अलैहि सलाम की शान अक़दस में सरकार बराबर भी अगर गुस्ताखी का पहलू कहीं पर नजर आता है, फिर वो कोई भी हो। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने तो अपनी आखिरी वसीयत में लिख दिया है कि अगर तुम्हें ऐसा लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना तौहीन हो रही है किसी के जरिए, तो वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, उसे इस तरह से अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दो जैसे चाय से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हो। ये तालीम है आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की, इसलिए कि हम सब कुछ गवारा कर सकते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना तौहीन भी हमें गवारा नहीं हो सकती। और यही ईमान का तकाजा है। अगर ऐसा नहीं है मुसलमानों, तो समझ जाना हमारे ईमान में कहीं ना कहीं कमजोरी आई है। ऐसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, कुछ लोग ये सोचते होंगे, कुछ लोगों के जहन में बात आ रही होगी कि बाप को छोड़ना, माँ बाप को छोड़ना और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके लिए ताज़ीम के लिए ये कैसे मुमकिन है? तो सुनो लो, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को जंगे बदर के बाद अपने बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान से मुलाकात हुई ना, हज़रत अब्दुर्रहमान उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, जंगे बदर में मुशरिकीन की तरफ से लड़ रहे थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला से जब मुसलमान होने के बाद जब मुलाकात हुई तो अर्ज करने लगे, अब्बा हुजूर, जंगे बदर में एक मौका ऐसा भी आया था, एक लम्हा ऐसा भी आया था, मेरी तलवार थी, आपका सर था, अनकरीब मैं तलवार चला देता, आपका सर तन से जुदा हो जाता, लेकिन मैंने बाप का लिहाज किया, मैंने बाप का पास रखा, मुझे बाप की अहमियत का पता था। अगर आप मेरे बाप ना होते तो मैं तलवार चलाकर सर तन से जुदा कर देता, लेकिन बाप का लिहाज करते हुए मैंने सर तन से जुदा नहीं किया, आपको छोड़ दिया। जवाबन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा था, सुनो और अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मुस्तहकम करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि सुनो बेटा, उस दिन अगर इसके बरखिलाफ होता, तुम्हारा सर होता, मेरी तलवार होती, तो कसम खुदा की एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता कि तू मेरा बेटा है, मैं उसी लम्हे के अंदर सर तन से तेरे जुदा कर देता और तलवार चला देता, इसलिए कि तू उस वक्त जो आया था मेरा बेटा बनकर नहीं आया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बनकर आया था। ये है ईमान, और ये कमजोर हो गया है हमारा, इसको मुस्तहकम करने की जरूरत है मुसलमानों, और इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, इस पर बातें होनी चाहिए। मेरा अलैहिस्सलाम जब हमसे आपसे इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं तो कहा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तहकीक के तुम्हारे पास आया इज्जत वाला रसूल, इज्जत वाला रसूल, तुम में से इज्जत वाला रसूल आया। अज़ीज़ुन लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। आगे का जुमला जरा गौर से सुनना। फरमाया, अल्लाह क्या कह रहा है? फरमा रहा है कि उनको तुम्हारा मुशक्कत में पड़ जाना गिरा गुजरता है, तुम्हारा हमारा आपका मुशक्कत में पड़ जाना, तकलीफ में पड़ जाना, मेरे आका को गिरा गुजरता है, उनको तकलीफ होती है, तुम्हारा हमारा मुशक्कत में पड़ना बेचैन कर देता है उनको। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को कांटा भी चुभता है तो उसको तकलीफ बाद में होती है, एहसास पहले मुझे होता है। और करें मुसलमानों, कितनी मोहब्बत करते हैं आका इस्लाम, इसलिए तो फरमाया ना
کہ اگر کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے عوض میں اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اس تکلیف کے عوض میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک کانٹا چبھتا ہے، ہم کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا احساس پہلے ہوتا ہے. کہاں کہ تمہارا مشقت میں پڑ جانا، تمہارا تکلیف میں پڑ جانا انہیں گرا گزرتا ہے، انہیں بے چین کر دیتا ہے. ملت اسلامیہ، کبھی آپ نے غور کیا اس آیت کریمہ پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا تکلیف میں پڑنا ان کو بے چین کرتا ہے؟ تو یہ آیت کریمہ کیا صرف صحابہ کے زمانے تک محدود تھی یا آج کے لیے بھی ہے؟ کیونکہ قید نہیں ہے اس کے اندر کہ مقید نہیں کی گئی، یہ مطلق آیت ہے کہ ہر امت یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو تکلیف ہوتی تھی جب بھی آقا پر گرا گزرتی تھی، اور آج ہمارے آپ میں سے کسی کو تکلیف ہوگی تب بھی آقا پر گرا گزرے گی، اور امام مہدی کے زمانے میں اگر کسی کو تکلیف ہوگی تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر گرا گزرے گا. یہ آیت کا مطلب تو یہی ہوا. اس آیت کو کیونکہ قید نہیں آئی جو ابتدائی دور میں تکلیف ہوتی تھی اب نہیں ہوتی، نہیں بلکہ مطلقاً کہاں ہر زمانے میں تکلیف ہوتی ہے. برادران ملت اسلامیہ، بے چین ہو جاتے ہیں ہماری تکلیفوں پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، ذرا غور سے سننا مسلمانوں. بے چین کون ہوتا ہے؟ بے چین کون ہو سکتا ہے؟ بے چین کون ہوگا؟ آپ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے خبر سمجھو گے تو آپ مانتے ہو کہ بے چین ہو سکتے ہیں؟ کوئی شخص اگر بے خبر ہو تو کیا وہ بے چین ہوگا کسی کی تکلیف سے؟ مثال کے طور پر یہاں اللہ نہ کرے اس محفل کے باہر کوئی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس محفل کے باہر کوئی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ نہ کرے کسی کو یہ مصیبت آئے، ہزار بار اللہ نہ کرے. میں مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا کہ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کو خبر نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، تو کیا اس کو تکلیف ہوگی؟ کیا وہ بے چین ہوگا؟ کیا اس پر گرا گزرے گا؟ نہیں. یقیناً آپ کو ماننا پڑے گا کہ بے چین ہونے کے لیے، بے قرار ہونے کے لیے، تکلیف ہونے کے لیے، گرا گزرنے کے لیے باخبر ہونا ضروری ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں جو تم کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے رسول اس سے باخبر ہے. یہی وجہ ہے کہ تمہاری تکلیف کے بے چین اور بے قرار ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ باخبر ہونا ضروری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آپ کی تکلیف سے باخبر ہے، اسی لیے بے چین ہوتے. یہ قرآن سے ثابت ہے. دوسری بات، دوسری چیز، بے چین ہونے کے لیے، گرا گزرنے کے لیے ایک اور بات ہے، زندہ ہونا ضروری ہے. کسی مردے کو بے چین ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کسی مردے کو بے قرار ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی مردہ ایسا بتاؤ کہ جس کا بیٹا انتقال کرتا ہے، اس مردے کے پاس جا کر بول دو کہ تیرا بیٹا انتقال کر گیا، تیرے بیٹے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ بے چین ہو گیا. ایسا نہیں ہو سکتا. برادران ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ تکلیف کے لیے، بے چین ہونے کے لیے پہلی بات یہ کہ باخبر ہونا ضروری، دوسری بات یہ کہ زندہ ہونا ضروری. ہماری تکلیف سے نبی بے چین ہوتے ہیں تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ نبی زندہ ہے اس لیے بے چین ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسی میں تو پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. برادران ملت اسلامیہ، دوسری چیز یہ ہے کہ پتہ یہ چلا کہ زندہ ہونا بے چین ہونے کے لیے ضروری ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے. اس لیے یاد رکھنا، اگر کوئی اس عقیدے کا مالک ہے کہ اللہ کے رسول مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، زندہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یوٹیوب وغیرہ پر جو متوقع بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کس نے کہا کہ حضور زندہ ہے. اس لیے یہ سب باتیں ہم کو آپ کو بتانا پڑتی ہیں.
کچھ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم اختلاف والی بات کرتے ہیں، نہیں، کسی کے اختلاف کی بات نہیں ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات ہے۔ تو مسلمانوں وہ مکمل کوشش کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو پکڑ کر بولتا ہے یہاں پر کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام نہ پڑھو، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو، وہ زندہ ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو سنو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے، انہیں مردہ نہ کہو، یہاں کا مردہ نہ کہو، اور بل احیاء، بلکہ زندہ ہے وہ، ولیکن لا یشعرون، اور ان کی زندگی کی تمہیں ولیکن لا یشعرون، اس کی ان کی زندگی کی تمہیں خبر نہیں۔ اور یہاں پہلے منع کیا، اور چوتھے پارے میں تو سوچنے پر بھی پابندی لگا دی، پہلے کہنے کے لیے منع کیا ہے، اور چوتھے پارے میں سوچنے پر بھی منع کیا، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ قرآن فرماتا ہے کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے، اور صرف زندہ ایسے نہیں کہ زندہ تم تصور کرو، ایسے زندہ ہے کہ بل احیاء عند ربهم یرزقون، ان کے رب کی طرف سے انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، ان کے رب کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ بات کی طرف سے پلان کی آیت پڑھ رہا ہو، تو یہ کس کے لیے کہا گیا؟ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ اس کے لیے جس کی موت اللہ کے لیے ہو، جو اللہ کے لیے مارا جائے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ مسلمانوں، مجھے کہنے نہیں دیا چاہیے کہ جس کی موت اللہ کے لیے ہو، جس کی صرف موت اللہ کے لیے ہو، تو اس کو اللہ نے مردہ سوچنے پر بھی پابندی لگائی، مردہ گمان کرنے پر بھی پابندی لگائی۔ تو میں اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب، آپ کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ وہ نبی کی نماز بھی اللہ کے لیے، نبی کی قربانی بھی اللہ کے لیے، نبی کی موت بھی اللہ کے لیے، اور نبی کا جینا بھی اللہ کے لیے۔ تو جس کا صرف مرنا اللہ کے لیے ہو تو اس پر پابندی ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، تو جس کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے اسے مردہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز یہ بات ذہن میں نہ لانا۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کو تمہارا مشقت میں پڑھنا بڑا گرا گزرتا ہے، مشقت میں تم پڑھتے ہو، تکلیف انہیں ہوتی ہے، احساس انہیں ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دو بات آپ نے سماعت کی، ایک احساس ہونے کے لیے، بے چین ہونے کے لیے باخبر ہونا ضروری، اور دوسرا جو ہے احساس ہونے کے لیے، بے چین ہونے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری بات جو ہے نا وہ سب سے اہم ہے کہ بے چین ہونے کے لیے محبت ہونا بھی ضروری ہے، بے چین ہونے کے لیے محبت ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر محبت نہیں ہے، اگر آپ کو اب یہاں پر بتا دیا جائے کہ بھیونڈی میں فلاں شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ اسے پہچانتے نہیں ہو، آپ کو اس سے محبت نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوگی؟ کیا آپ بے چین ہوگے؟ یقیناً آپ بے چین نہیں ہوگے، کیونکہ آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں اس سے۔ تعلق ہونا، اس سے محبت ہونا، اس کو پہچاننا، یہ تینوں باتیں ضروری ہے، جبھی تکلیف ہوگی۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو مسلمانوں تکلیف نہیں ہوگی، بے چین نہیں ہوگے۔ اور مجھے کہنے نہیں دیا چاہیے کہ ہماری تکلیف کے بعد، تکلیف کو جو تکلیف سے نبی جو بے چین ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم سے تعلق بھی رکھتے ہیں، اور ہم کو پہچانتے بھی ہیں، اسی لیے تکلیف ہوتی ہے۔ ملت اسلامیہ وہاں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، جن کو تمہارا مشقت میں پڑ جانا بڑا گرا گزرتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ملت اسلامیہ، اور یہ آیت کریمہ جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ امت دعوت اور امت اجابت دونوں مراد ہے۔ کوئی مشرک کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آگے فرمایا ہے، آگے مومنین کے لیے خاص کر دیا ہے کہ مومنین کے لیے کیا ہے، لیکن یہ جو پہلا جو ہے یہ مطلق کہاں ہے؟ اس میں یا ایھا الناس بھی نہیں، یا ایھا الذین آمنوا بھی نہیں ہے، مطلقاً کہاں ہے؟ تو پتہ یہ
یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مشرک کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور ہوتا ہونا یہی تھا نا، آپ جو بے چین تھے نا کہ اسلام پھیلے، لوگ دین میں آ جائے، اتنا بے قرار ہوتے تھے، لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے تھے کہ ہم کو آپ کی بات نہیں سننی ہے، اور میرے آقا وہیں پر کھڑے ہوتے تھے کہ کبھی تو تھک ہار کر اپنے کانوں سے انگلی نکالے گا اور میں اپنا پیغام تم تک پہنچاؤں گا۔ یہ بے چینی کس لیے تھی؟ میرے آقا چاہتے تھے کہ وہ اس کی موت بے ایمانی پر نہ ہو تو نہ ہو، وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہو اور اس کو جنت ملے، وہ جہنم سے بچے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہ سب کے لیے کہی گئی ہے۔ رضوان اسلام کا یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، ہمارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے آقا علیہ السلام نے، یہ دین جو آپ کے گھر تک پہنچا ہے نا، آپ مسلمان کے گھر پہنچے، پیدا ہوئے ہیں، آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کا نام مسلمانوں والا ہوا، تو آپ کو ایسا لگتا ہے یہ سب آسان چیزیں ہیں۔ مسلمانوں، یہ دین جو آپ کے گھر تک پہنچا ہے، یہ علماء اگر نہ پہنچے ہوتے، اولیاء نہ پہنچے ہوتے، تب بھی اگر دین پہنچا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی محنت کی وجہ سے پہنچا ہے۔ آپ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو آپ نے اپنے اوپر جو اذیتیں برداشت کی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے گھروں تک دین پہنچا ہے، اس کی آپ کو قدر کرنی ہے۔ جانتے ہو کتنی تکلیفیں صحیح ہے آقا علیہ السلام نے اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کو جو اتنی مصیبتیں آتی ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ تکلیف والا دن، سب سے زیادہ مشقت والا دن، سب سے زیادہ پریشانی والا دن شاید آپ کا جنگ احد والا دن ہے۔ یقیناً اتنا پریشانی والا دن تھا، 70 جنازے ایک ساتھ میں رکھے ہوئے تھے، اور اسی جنازے ایسے نہیں اپنے خوش و تعریف کے تھے، اسی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جنازہ تھا، اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، جنہیں آقا علیہ السلام بڑی محبت کیا کرتے تھے، ان کا حشر یہ کیا تھا کہ صرف یہ نہیں، آپ سید الشہداء امام حسین کو کہتے ہیں، سید الشہداء امام حسین کا بھی لقب ہے اور حضرت امیر حمزہ کا بھی لقب ہے، انہیں بھی سید الشہداء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں جانتے ہو ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کو جب شہید کر دیا گیا نا تو صرف شہادت پر رکے نہیں تھے، ان کا کلیجہ نکال کر چبا چبا کر تھوک دیا گیا تھا۔ اسی پر بس نہیں ہوا تھا، کان کاٹ دیے گئے تھے، اسی پر بس نہیں، ناک کاٹ دیے گئے تھے، گوشت کے ٹکڑے کر کے اس میں دھاگا پورے پر کسی نے اس کو اپنے ہاتھوں پر باندھ دیا تھا، کسی نے اپنے گلے کا ہار بنا دیا تھا۔ اتنی تکلیف ہوئی کہ میرے آقا علیہ السلام کو 70 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، یا رسول اللہ، جنگ احد سے بڑھ کر تکلیف آپ کو کبھی نہیں آئی۔ جانتے ہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً اے عائشہ، وہ دن جو تھا وہ بڑی تکلیف والا دن تھا، وہ دن بڑی پریشانی والا دن تھا، بہت سخت دن تھا، جس دن 70 جنازے میں نے اٹھائے تھے، وہ بڑا مشقت والا دن تھا، لیکن اس سے بھی سخت دن مجھ پر گزرا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی سخت دن گزرا ہے۔ کہا وہ دن تھا جب میں طائف میں گیا تھا اور میں دین کا پیغام پہنچا رہا تھا، 3 سردار کے طائف کے اندر، تینوں کے پاس باری باری گیا، باری باری جانے کے بعد میں نے اسلام کا پیغام پہنچایا، دین کا پیغام پہنچایا، دعوت تبلیغ دی، دین کی دعوت دی، لیکن تینوں نہیں مانے۔ نہ مانے تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم نہیں مانتے ہو نا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات مکہ والوں کو نہ بتانا، اس لیے کہ بڑی رسوائی ہوگی، وہ لوگ بڑی بے عزتی کریں گے، ویسے ہی مجھے تکلیف دیتے ہیں، جانے کے بعد اور رسوا کریں گے اور تانے دیں گے، اس لیے مکہ والوں کو مت بتانا۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پابند نہیں ہیں، اب تم نے منع کیا ہے تو ہم ضرور بتائیں گے، اور اسی پر بس نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نوجوان شریر بچوں کی، لڑکوں کی ایک ٹولی لگا دی جو آقا علیہ السلام کے پیچھے بھکتیاں کستی،
گالیاں دیتی، آپ کو گالیاں دیتی. ذرا سوچو مسلمانوں کہ اتنی تکلیف کبھی ہم نے اٹھائی ہے دین کی خاطر؟ کبھی ایک چھاپڑ تک کبھی کھایا ہے ہم نے دین کی خاطر؟ کبھی ایک تماچا ہم کو نصیب ہوا ہے دین کی خاطر؟ جب نہیں ہوا ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی دین کے کو سمجھائی نہیں کہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ایک جماعت گالیاں دے رہی ہے، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، ان ناہنجاروں کا دل پھر بھی نہ بھرا. تو کیا کیا ان لوگوں نے پتھریں اٹھا کر آقا علیہ السلام کے پیروں پر مارنا شروع کی. دو ٹولیاں بنائی، کچھ لوگ اس طرف تھے کچھ لوگ اس طرف تھے. چلتے رہتے آقا علیہ السلام بیچ میں چل رہے تھے. کسی نے یہاں سے پتھر مارا، کسی نے وہاں سے پتھر مارا، اور پتھر مارنے کی جگہ جو تھی وہ تلوار تھا. تلوے کو پتھر مار رہے تھے. آقا علیہ السلام جب اس پیڑ کو اٹھاتے تھے تو اس پیڑ کے اوپر پتھر مارتے تھے. آقا علیہ السلام جب اس پیڑ کو اٹھاتے اور اس پیڑ کو رکھتے تو اس پر پتھر مارتے. ایسے راستے میں پتھر مارتے گئے اور یہاں تک کہ نالے مبارک خون سے تر ہو گئی تھی. ملت اسلامیہ اسی پر بس نہیں ہوا. میرے آقا علیہ السلام آگے گئے تو ایک پتھر کو ٹیک لگا کر اس پتھر سے بیٹھے آرام کرنے کے لیے وہاں پر بھی آ کر آپ کو عصیتیں دینے لگی. جب میرے آقا کو اتنی تکلیفیں پہنچی نا تو کب فرشتوں کو بنا رہا ہو. طائف جو شہر ہے یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک شہر واقع ہے. پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ حکم دے تو ابھی ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں گا اور ان کو چور چور کر کے رکھ دوں گا، ان کو چکنا چور کر کے رکھ دوں گا، انہیں پیس کر رکھ دوں گا. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عائشہ وہ دن مجھ پر بڑا کٹھن دن تھا، وہ دن بڑا مشقت والا دن تھا، اور اس سے بھی زیادہ سخت دن تھا جب میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. پھر میں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. آقا علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے لیے تو دعائیں کیوں نہیں کی؟ کہاں پہاڑ والا فرشتہ کہہ رہا تھا، حضرت جبرائیل کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کر دیجیے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کیا کہا، اللہم اہدنی قومی فانہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. اس لیے یہ جو کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے جانتے نہیں ہے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، کروں کی بددعا کفار طائف کے مکینوں پر، کروں کی بددعا کفار طائف کے مکینوں پر. الہی دھول برسا دے ان پتھروں والی بستی پر، الہی دھول برسا دے ان پتھر والی بستی پر. برادران ملت اسلامیہ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دینے کے باوجود بھی آپ نے جو مشرکین کے حق میں بددعا نہیں کی نا، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ آپ کو مشرکین کو تکلیف میں دیکھنا بھی نہیں گوارا نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ انہوں نے تو پھر ایمان نہیں لائے نا، انہوں نے ایمان نہیں لائے تو بددعا کرتی ہوتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا جواب دیا، سنو میں جانتا تھا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے گے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی آنے والی نسل ضرور ایمان لے آئے گی. ملت اسلامیہ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی شان. کہاں عزیز علیہ ما عنتم، ابھی قرآن فرماتا ہے حریص علیکم، وہ تم پر بڑے حریص ہے. حریص کس کو کہتے ہیں؟ حریص کس کو کہتے ہیں؟ حریص کا مطلب کیا؟ حریص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی چاہت بڑھ جانا، کسی چیز کوئی ایک چیز مل جائے دوسرے کی خواہش کرنا، دو مل جائے چار کی خواہش کرنا. ہم بھی حریص ہے، ہر کوئی حریص ہے، ہر کوئی چاہتا ہے ایک گاڑی ہے دو ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے ایک گھر ہے دو ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے فلیٹ کیا ہے دوسرا میں لے لو، ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی حریص ہے. لیکن مسلمانوں تم ہم حریص ہے اپنے معاملے میں، تم ہم حریص ہے اپنے معاملے میں، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ جو رسول تمہارے پاس آیا نا وہ اپنے معاملے میں حریص نہیں ہے، حریص علیکم وہ تمہارے معاملے میں حریص ہے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ جتنی نعمتیں تم پر عطا کرتا ہے وہ رسول کہتے ہیں اللہ انہیں اور عطا فرما اور عطا فرما اور عطا فرما. ہمارے معاملے میں حریص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسا محبوب ہے، ایسا رسول تمہیں عطا کیا ہے جو خود کے معاملے میں حریص نہیں ہے، تمہارے معاملے میں حریص ہے. یہی وجہ ہے
کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہ میری امتیوں کو اجر عطا فرما، امتیوں کو نیکیوں کا اجر عطا فرما، نیکیوں کا اجر عطا فرما۔ تو قرآن عظیم کی آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ آیت نازل ہوئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے گا، ہے نا، آپ چاہتے ہیں یہی بات نا کہ ایک کا دو ہو جائے، دو کا چار ہو جائے، تو اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے گا، من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی لائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 ثواب عطا فرمائے گا، ایک کے بدلے میں 10 نیکی۔ اور اسی پر بس نہیں ہوا، پھر آتا ہے دعائیں کی، یا اللہ اور عطا فرما۔ دل نہیں بھرتا نا، حدیث ہے نا، ہم پر ہمارے اور آپ کی نعمت کے لیے حدیث ہے نا، دل نہیں بھرا مجھے آتا تو کیا اور دعائیں کہ اللہ اور بڑھا دے، اور بڑھا دے، اور بڑھا دے۔ تو پھر جانتے ہو اگرچہ یہ آیت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے تعلق سے ہے، لیکن یہ یہاں پر بھی صادق آتی ہے۔ قرآن فرماتا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ قرآن فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا معاملہ یوں ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، جیسے اس نے ایک دانہ زمین کے اندر بویا۔ جو کسان ہے، جس نے کبھی کھیتی باڑی کی ہے، اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک دانہ زمین کے اندر بو دیا جاتا ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، پھر اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اس سے ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہے۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ فرماتا ہے اور ہر بالیوں کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، ہر بالیوں کے اندر 100 دانے۔ ایک دانہ بویا اور اس سے کتنے بالیاں نکلی؟ 7، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے۔ تو پتہ یہ چلا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر تم 1 روپیہ خرچ کرو گے اللہ 700 عطا فرمائے گا۔ ایک 7 بالیاں، ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو 700 ہوئے نا۔ تو اللہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر تم ایک نیکی کرو گے اور تمہاری نیت اچھی ہے، تم خلوص کے ساتھ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا اجر صرف 10 نہیں عطا فرمائے گا۔ تمہارا خلوص زیادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو کہاں حریص علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے معاملات میں بڑے حریص ہیں، تمہیں عطا کرنے میں بڑے حریص ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ ایک آیت کریمہ آگے فرمایا ہے نا، واللہ یضاعف من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو کتنا بڑھاتا ہے؟ کتنا بڑھاتا ہے؟ تو فرمایا بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالی اگر تمہارا خلوص ہے اور خلوص دل سے اگر تم نے ایک نیکی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک کی 10 نہیں، 700 نہیں بلکہ زیادہ خلوص ہوگا تو بے حساب عطا فرمائے گا، بے حساب نیکی عطا فرمائے گا۔ حریص علیکم، آگے رب فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنین پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنین پر کمال مہربان، کمال مہربان۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے رسول اپنے امتیوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، کمال مہربان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتنے مہربان ہے ملت اسلامیہ کہ ہر لمحہ ہر وقت آپ کی فکر کی، ہر وقت آپ کے بارے میں سوچا، ہر وقت ہمارے بارے میں سوچا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ کی اپنی امت کی اتنی فکر تھی کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، دن ہو رات ہو، صبح ہو شام ہو، امت کی فکر کیا کرتے تھے، امت کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ امت کے تعلق سے ایک روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں سجدہ کیا، عشاء کی نماز کے بعد اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور پوری رات صرف آپ کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دی۔ پوری رات آپ آسان نہ سمجھے اس بات کو، ایک رات جو بڑی رات آتی شب برات کی یا شب قدر کی عبادت کرنے والی،
साल होता है, साल में 1 या 2 रात इबादत होती है बड़ी रात जो हम इबादत करने के लिए मस्जिद में आते हैं, लेकिन मस्जिद में कम होते हैं, बाहर जाकर इसकी बुराई उसकी गिबत ज्यादा करते हैं। अगर पढ़ेंगे तो 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 रकात पढ़ेंगे, आएंगे थोड़ा सा कुरान पढ़ेंगे, फिर जाकर बाहर बैठेंगे, फिर बातें चालू करेंगे। यानी 1 रात साल में हम इबादत के नाम से जानते हैं, जबकि हर रात इबादत के लिए है, लेकिन 1 रात जानते हैं, उसमें भी सच कहना। कौन ऐसा है जो पूरी रात इबादत करता है? मुझे एक पता है, मैं आपके साथ गुजार चुका हूँ रात, मुझे पता है, लिहाजा एक भी ऐसा नहीं बता सकते जो पूरी रातें जो है वो पूरी रात जो है अल्लाह की इबादत को गुजारता नहीं। आसान नहीं है सजदे में सर रखना। 10 मिनट का सजदा कर लो, पता चलेगा पैर की हालत क्या होती है। 10 मिनट का सजदा कर लो। मेरे आका अलैहि सलाम पूरी रात सजदे में है और रब से दुआ कर रहे हैं, रब्बी हब्बी उम्मती, रब्बी हब्बी उम्मती। और एक रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत पढ़ रहे, इन तुअज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, इन तुअज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, इन तुअज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक। मतलब क्या है? अल्लाह मेरी उम्मत पर तू अज़ाब करेगा, तेरे ही बंदे हैं ना वो। ये अल्लाह मेरी उम्मत पर तू अज़ाब करेगा, तेरे ही तो बंदे हैं ना। ये तब कहा जाता है, मिसाल के जरिए आपको समझाओ ये जुमला कब कहा जाता है। एक बाप, एक बेटे ने ना शर्त सीखी, एक बेटे ने शरारत की, बाप ने देखा, घर पर आया, घर पे आने के बाद बाप ने बेटे को पकड़ा, उसको मारना चालू किया। माँ की मोहब्बत, माँ की ममता, माँ बच्चे का देख ना पाई, बीच में आई, बीच में आने के बाद बच्चे को पकड़ लिया, अपने आगोश में भरा और कहा कितना मारोगे, तुम्हारा ही तो बेटा है, कितना मारोगे, तुम्हारा ही तो बेटा। माँ की मोहब्बत, मेरे आका इस्लाम की मोहब्बत को समझाना चाह रहा हूँ, जरा गौर करो। पूरी रात से एक जुमला है, या अल्लाह अगर इन बंदों पर तू अज़ाब करेगा, या अल्लाह मेरी उम्मत पर तू अज़ाब करेगा, तेरी ही तो बंदे, या अल्लाह माफ कर देगा, या अल्लाह तेरे ही बंदे हैं। मिल्लत इस्लामिया। और एक रात ऐसी भी आती है रिवायत के अंदर कि आका अलैहिस्सलाम ने ऐसी गुजारी कि पूरी रात सिर्फ उम्मती उम्मती उम्मती। आज की रात जो है वो ये भी नहीं निकल रहा है अल्लाहुम्मा रब्बी हब्बी उम्मती, नहीं, सिर्फ उम्मती उम्मती उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह, तर्जुमा क्यों होगा, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। मिल्लत इस्लामिया, इसको एक मिसाल के जरिए समझाऊंगा। जब तकलीफ बढ़ जाती है ना, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उनको गिरा गुजरता है। जब बेचैनी बढ़ जाती है, बेकरारी बढ़ जाती है, औरत एक माँ है, उसका बेटा बीमार है, इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि माँ को ऐसा लगा कि अब शायद नहीं बचेगा नहीं। अब माँ को लगा कि शायद नहीं बचेगा नहीं। माँ ने बच्चे को गोद में उठाया, दौड़ी दौड़ी भागी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद माँ बच्चे को डॉक्टर के पास ले रही है, और माँ की जबान पर क्या निकल रहा है? डॉक्टर मेरा बेटा, डॉक्टर मेरा बेटा, डॉक्टर मेरा बेटा, डॉक्टर मेरा बेटा, यही निकल रहा। आगे कुछ बोलने नहीं पा रहे, बेचैनी इतनी है, उसे लग रहा है कि मेरे रक्त जिगर बचने वाला नहीं है। ये बेचैनी बता रहा हूँ, ये बेकरारी बता रहा हूँ आपके ताल्लुक से। पूरी रात अलैहिस्सलाम सिर्फ उम्मती 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 कहते रहे। मिल्लत इस्लामिया, जरा सोचो हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, जरा सोचो हमसे कितना प्यार करते हैं। यही वजह है कि कल क़यामत के दिन जब हमारा कोई पुरसा नहीं अल्लाह होगा, सूरज सवाने से पर होगा, जमीन तांबे की होगी। जानते हो आसान नहीं है, गर्मियों की शिद्दत जब होती है अप्रैल मई के अंदर, तो हाल ये होता है कोई नंगे पैर बाहर निकल नहीं पाता। जमीन आज जो है इसमें मिट्टी है, और साइंस भी कहती है इसके अंदर जाज़बियत है, खींचने की कुव्वत है, कशिश है इसके अंदर। तो जो सूरज शुआएं फेंकता है ऊपर से, तो ये जमीन जो है अपने अंदर खींच लेती है, लेकिन तांबे के अंदर वो चीज नहीं होती, वो उगलने वाला होता है। और आज सूरज इतना ऊंचा है, वो सवाने से पर होगा, इतने नजदीक सूरज आएगा, और ऐसे हालत में जमीन भी आग उगल रही होगी, सूरज भी आग उगल रहा होगा। ऐसे वक्त में, ऐसे आलम में रादरानी मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारा हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। यहाँ तक के रिवायत में आता है, एक नेकी की खातिर एक बेटा अपने बाप के पास जाएगा, बाप से कहेगा कि तुम दुनिया में मुझसे बड़ी मोहब्बतें किया करते थे, दुनिया में मुझे मुझ पर बड़ी शफ़क़तें किया करते थे, दुनिया में बड़ा प्यार किया करते थे, मेरी तकलीफ तुमको देखी नहीं चाहते थे, आज मुझे एक नेकी की जरूरत है, नामे आमाल में एक नेकी कम पड़ गई है, इसकी वजह से जहन्नम में भेजने का हुक्म दिया गया है, मुझे एक नेकी अदा करो। अब्बा कहेगा, बाप कहेगा, बेटा ये दुनिया नहीं है जहाँ तेरी फिक्र हुआ
کرتی تھی, یہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہے, مجھے اپنی فکر ہے, پتا نہیں اگر میں ایک نیکی تجھے دے دوں تو پھر میرے پاس نیکی کم ہو جائے اور پھر میں جہنم میں چلا جاؤں تو اس دن میرا کیا ہوگا. اور اس چیز کو بعید نہ سمجھنا, اس چیز کو دور نہ سمجھنا. آپ نے کورونا کے اندر دیکھ لیا تھا کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہا تھا, بیٹا باپ سے بھاگ رہا تھا, بھائی مر رہا تھا, کوئی جگہ پر کھانے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ تو چھوٹا سا اپنا معاملہ, اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ حقیقت ہو رہی ہے. اس دن جب کتنا, اس دن حال یہ ہوگا سورج زمانے سے پر ہوگا, ہر کوئی اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی کمر تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی کاندھے تک, اور کوئی پورا کے پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. پسینہ ایسا بدبودار ہوگا. روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک قطرہ پسینے کا اس دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے انسان کو چھوڑے جانوروں کی بھی ناک پھٹنے لگ جائے, انسان کو چھوڑے جانوروں میں بھی دماغ پھٹنے لگ جائے. یہ حال ہوگا اور اس پسینے سے پیچھا بھی نہیں چھڑا سکتے ہو. تم جہاں جاؤ گے, ہم جہاں جائیں گے, وہ پسینہ ساتھ میں چلے گا. تم جہاں جاؤ گے پسینہ, جس طرح سایہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے, سایہ جس طرح ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے, مسلمانوں وہ پسینہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا. ایسے عالم میں باپ ساتھ نہ دے گا, ماں کے پاس جائے گا, ماں ساتھ نہ دے گی, بھائی کے پاس جائے گا. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن ماں بیٹے سے بھاگے گی, باپ بھائی بیٹے سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے بھاگے گی. کوئی کسی کو نیکی دے گا نہیں, کوئی کسی کا برا حال نہیں ہوگا. ملت اسلامیہ دنیا کے اندر اپنے دوستوں پر بڑا غرور ہوتا ہے, میرا بڑا جگری دوست ہے, ہر وقت میں جب بھی دشمن مصیبت آئی ہے یہ بڑا کام آیا ہے. لیکن قرآن فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن گہرا سے گہرا دوست, پکا دوست, جگری دوست بھی تمہارا دشمن بن گیا ہوگا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, مسلمانوں سب قرآن کی آیتیں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس دن گہرا دوست بھی تمہارا دشمن بن گیا ہوگا. مسلمانوں جب کوئی پرسان حال نہ ہوگا پھر لوگ سوچیں گے چلو کسی کے پاس جاتے ہیں, کوئی تو سفارش کرے گا, کوئی تو شفاعت کرے گا, سب مل کر فیصلہ کریں گے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام ہمارے ابا ہے, چلو ان کے پاس جاتے ہیں, وہ ہماری شفاعت کریں گے. ان کے پاس جا کر کہیں گے ہماری شفاعت کرو, وہ کہیں گے کہ دھارو الہی اس کے لیے آج میں نہیں ہوں, تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ. پھر حضرت نوح کے پاس آئیں گے. اس طرح سے تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے, جناب عیسیٰ موسیٰ کے پاس جائیں گے, جناب عیسیٰ کے پاس جائیں گے, جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. یہ سب ادھارو الہی کسی اور کے پاس جاؤ, کسی اور کے پاس جاؤ, یہ کہتے ہوئے سب کہیں گے کہ اس کام کے لیے ہم نہیں ہیں, لہذا تم کسی اور کے پاس جاؤ. پھر سب مل کر میرے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا, ہاں میں ہی شفاعت کے لیے ہوں, میں ہی تمہاری سفارش کرنے کے لیے ہوں. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے, رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو نے وعدہ کیا تھا مجھ سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ محبوب میں آپ کو قریب اتنا عطا کروں گا, اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. مولا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میری ایک امت کی بخشش نہ ہو جائے. اللہ میری امت کی بخشش فرما, میری امت کی بخشش فرما. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک فاشفع تشفع, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ, جس کی شفاعت کو قبول کر دی جائے گی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسی لیے تو پکار اٹھے پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, اور اس آگے بھی ہے خدا نے دامن محبوب میں جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. ملت اسلامیہ جرم بنتے جائے گی اور وہ چھپاتے جائے گی. یہ میرے آقا علیہ السلام کی محبت آپ سے ہم سے کتنی محبت کرتی. جہاں پر کوئی کام نہیں آ رہا ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام آ رہے ہیں. جہاں پر سب نے ساتھ چھوڑ دیا, دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا, ماں باپ نے ساتھ چھوڑ دیا, بھائی بہنوں نے ساتھ چھوڑ دیا, وہاں پر اگر کوئی ساتھ کام آ رہی ہے مسلمانوں تو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کام آ رہی ہے. یاد جانتے ہو اتنی محبت کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ
آپ نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی نا جو میں نے کہا تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یا اللہ اگر تم پر عذاب نازل کرے گا تو یہ تیری بندے ہیں، تیرا معاملہ ہے، تیرے بندوں کا معاملہ ہے. جب یہ پڑھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول پڑھا کہ فإن عصاني فمن تبعني فإنه عصاني فإنك غفور رحيم کہ جو میری اتباع کرتے ہیں وہ میرے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ جو میری اتباع کرتے ہیں وہ میرے ہیں. فإن عصاني اور جو میری نافرمانی کرتے ہیں فإنك غفور رحيم تو غفور رحیم ہے. مولا تیرے بندے ہیں، تو جان تو بخش دے، تیرا معاملہ ہے، اس کے ساتھ تو جو چاہے وہ کر. جب وہ سنا نا تو میرا آقا علیہ السلام بہت رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک درد ہو گئی، داڑھی مبارک ٹھیک گئی اور داڑھی مبارک کے سے آنسو کے قطرات گود میں گرنے لگے. اور پھر آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا. پھر ہاتھوں کے بلند کرنے کے بعد جو دعا مانگی وہ دعا کیوں تھی؟ امتی حدیث کے الفاظ میں فبقا اللہم امتی فبقا اللہم، یعنی کہتے جاتے روتے جاتے اللہ میری امت اور پھر روتے جاتے اللہم امتی فبقا پھر روتے جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ محمود پریشان ہے. حضرت جبرائیل سے کہا یا جبرائیل اذهب الى محمد فاسأل ما يبقيه. اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھو رونے کی وجہ کیا ہے، ما یبقیہ رونے کی وجہ کیا ہے، فاسأل ما یبقیہ آپ کیوں رو رہے ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل آئے اور اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج امت کا غم رو رہا ہے، میں نہیں روتا، امت کی فکر ستا رہی ہے، امت کے گناہ یاد آئے ہیں اس لیے رو رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے گناہ یاد آئے ہیں اس لیے رو رہا ہوں. کہاں امت کے غم نے رویا ہے. حضرت جبرائیل گئے واپس، غور سے سننا، حضرت جبرائیل واپس گئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا. اور یاد رکھنا اس حدیث کے اندر جو جملے ہیں فاسأل ما یبقیہ وربک عالم بھی ہے کہ تمہارا رب جانتا ہے کیوں رو رہے ہیں. لیکن یہ بات ہم تک پہنچانی تھی اس لیے پوچھنے لگا. جب گئے حضرت جبرائیل واپس جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا رونے کی وجہ یہ ہے کہ امت کا غم رلا رہا ہے، امت کی فکر رلا رہی ہے، امت کا کہ گناہ یاد آئے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب رو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے جبرائیل دوبارہ جاؤ اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام سناؤ، پیغام دو. حدیث کے الفاظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو انا سنوذیک فی امتک ولا نسمیک الی یوم القیامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کر میرے محبوب کو یہ پیغام دو کہ آپ روئے نہیں، کل قیامت کے دن آپ کی امت کے حوالے سے آپ کو رسوا نہیں کروں گا، جو کہو گے وہ معذور ہوگا. انا سنوذیک آپ کو راضی کروں گا، انا سنوذیک فی امتک ولا نسمیک. ملت اسلامیہ اسی لیے کہا تھا کسی شاعر نے کہ گنہگاروں کو حاطف سے نوے میں خوش آمادی ہے، خوش معادی ہے. گنہگاروں کو حاطف سے نوی میں خوش معادی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. اور سفید ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، سفید ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں. گنہگاروں چلو آقا نے در کھولا ہے جنت کا، گنہگاروں چلو آقا نے در کھولا ہے جنت کا. برادران ملت اسلامیہ ذرا غور کرو مسلمانوں، میرے آقا علیہ السلام نے ہماری اتنی فکر کی، اتنی محبت کی، اتنی چاہت تھی، اتنا روئے. ایک آخر واقعہ بیان کر کے پھر آپ کی اپنی بات کو مکمل کروں گا. دار سجدہ کا واقعہ جب یہ بات آئی ہے تو اس کو ادھورا نہ چھوڑا جائے. یقیناً میرے آقا علیہ السلام نے جب وہ آیت کریمہ نازل کی نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن پل صراط میں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. پل صراط کیا ہے؟ آپ نے آسان سمجھ سکتا ہے. پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے اور اس میں سے سب کو چل کر پھر جنت میں جانا ہے. جو گر گیا سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے. ملت اسلامیہ اس کو ہم آسان سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے
کیونکہ ہم جہنم کی تپش سے واقف نہیں ہے، ہم جہنم کی حرارت سے واقف نہیں ہے، جہنم کی آگ کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے آسان سمجھ رکھا ہے۔ جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ جو گھٹنے کے بل چلتا ہے، ابھی تو نہیں، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بتیاں جلایا کرتے تھے، بتیاں گھروں کے اندر بتیاں جلتی تھی، لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو جیسے ہی روشنی دکھتی تھی نا اس بچے کو، چھوٹا بچہ ہوتا تھا تو آگ کی طرف دوڑ کر جاتا تھا، اس کو پکڑنا پڑتا تھا، اس کو ایسی چمکتی ہوئی چیز نظر آتی تھی، اس کو آگ کی تپش کا معلوم نہیں تھا، آگ کی حرارت کا معلوم نہیں تھا، اس لیے دوڑ کر اس روشنی کی طرف جاتا تھا، اور آگ کے اندر کبھی اگر اتفاق سے پھر اس نے ہاتھ ڈال دیا نا، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اس کو آگ نکالنا تو آ کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ بچے کی خوبی ہے کہ جب دوسری مرتبہ، ایک مرتبہ اگر غلطی سے جل گیا اس کا ہاتھ، اب تک اس بچے کو معلوم نہیں تھا، اس لیے آگ کی طرف دوڑ کر جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اسے پتا چلا نا کہ آگ کا کام جلانا ہے، تکلیف دینا ہے، اب آگ اس کے سامنے لاؤ گے تو بچہ دور بھاگتا ہے، بچہ پیچھے ہٹتا ہے۔ بلا تمثیل مجھے کہنے نہیں دیا جائے، مسلمانوں یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ آج ہم کو جہنم کی حرارت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اس لیے بے خوف ہے کل قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالے جاؤ گے نا، اس دن پچھتاؤ گے، اس دن سوچو گے کہ کاش زندگی مل جاتی، ایک اور زندگی ملتی تو پھر لمحہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس دن پھر پچھتانے کے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جو زندگی ملی ہے مسلمانوں، اسی زندگی کو غنیمت سمجھو اور فرمان رسول کو حق سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو۔ بہرحال اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ سنی نا تو آپ بہت رونے لگے، یہاں تک کہ اتنا روئے، رو کر پھر آپ کا جب برا حال ہوا، آپ نے لوگوں سے درارہ کشی اختیار کی، ایک جنگل سے گزرتے ہوئے ایک پہاڑ کے اوپر چلے، پہاڑ آج بھی اسے جبل طلا کہا جاتا ہے، آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر ایک دار میں گئے اور اس دار میں جانے کے بعد اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور پھر وہی دعا، اللہم ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اور ایک وقت نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، بلکہ مسلسل وہ دن گزر گیا۔ صحابہ کرام کو جب اللہ کے رسول نظر نہ آئے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، ڈھونڈنے لگے، مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، کہیں نہیں دکھ رہے ہیں، ڈھونڈ کر پریشان ہوئے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سجدہ میں سے جبل طلا پر تھے اور وہاں پر اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر صرف ایک ہی بات کی اپنی زبان پر، اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تو جانتے ہو ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مسلمانوں 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں رہے اور ایک ہی جملہ آپ کے زبان پر تھا، اللہم امتی، اللہم ربی حبلی امتی، اللہم ربی حبلی امتی۔ 3 دن تک مسلسل نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا۔ مسلمانوں یہ سب ہمارے لیے تھا، آپ اپنے لیے نہیں تھا، یہ سب ہمارے لیے تھا۔ 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور اسی غار کے اندر سجدے میں سر رکھ کر، اس غار کا نام غار سجدہ اسی لیے پڑا ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا، جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا تھا تو میں نے کیا دیکھا، وہاں پر قریب پہنچا تو میں نے ایک چرواہا کو دیکھا جو بکریاں چلا رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ تم نے ایسی شخصیت کو دیکھا ہے یا تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کو نقش نگار بتایا کہ ایسے دکھتے ہیں، ان کو تم نے دیکھا ہے کیا؟ اس چرواہے نے کہا تم کس کی بات کر رہے ہو؟ مجھے پتا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں 3 دن سے اوپر پہاڑ پر ایک آدمی ہے جو رو رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے، کہاں کچھ کہہ بھی رہا ہے، کہاں کہہ رہا ہے، کہاں کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے اللہم رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہ کام یہی کہتے جا رہا ہے اور جانتے وہ حال یہ ہوا ہے کہ 3 دن سے اس کے رونے کو دیکھ کر میری بکریوں نے چرنا بند کر دیا ہے، بکریاں بھی اسی کی طرف پہاڑ کی طرف دیکھ کر روتی ہے، ان کے بھی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ مسلمانوں ہم کتنے سخت دل ہو گئے ہیں، ہم کتنے پتھر دل ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام 3 دن تک مسلسل ہو رہے ہیں امت کے گناہوں کو یاد کر کر، ہمیں ہمارے اور آپ کے گناہوں
बहारों को याद करके, और बकरियों ने भी मेरे आका अलैहिस्सलाम के रोने को देखकर चरना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया है। इस्लामिया अबू हुरैरा कहते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं समझ गया ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के ज़ात के अलावा कोई और ज़ात नहीं हो सकती। मैं दौड़कर पहाड़ पर चढ़ा, क्या देखता हूँ, अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं, और एक ही सदा है, रब्बी हब्बी उम्मती, रब्बी हब्बी उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत तेरे हवाले कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे, मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे। एक ही जुमला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दिए, कहा या रसूल अल्लाह सुनो, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम आपको ढूंढ रहे हैं, 3 दिन से मक्का के अंदर, मदीने के अंदर सहाबाए किराम आपको तलाश कर रहे हैं, 3 दिन से आपको ढूंढ कर थक गए हैं। सहाबा ने खाना पीना छोड़ दिया है, या रसूलुल्लाह अपने सर को सजदे से उठाइए, अपने सर को सजदे से उठाइए। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि आप हरगिज़ नहीं अपने सर को सजदे में रखे हुए थे, और एक ही जुमला था, रब्बी हब्बी उम्मती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं वापस आया, मैं वापस आने के बाद मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उमर फारूक को बताया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक, उस्मान गनी और बहुत सारे सहाबा मिलकर फिर आए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश करने लगे, या रसूल अल्लाह आपके ताल्लुक से हम बड़े फिक्रमंद थे, 3 दिन से हमने भी कुछ नहीं खाया है, आप अपने सर को सजदे से उठाइए, आप अपने सर को सजदे से उठाइए। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की बात ना मानी, अभी भी सर सजदे में है, जुमला एक ही है, रब्बी हब्बी उम्मती, रब्बी हब्बी उम्मती। मिल्लत इस्लामिया, रसूल का प्यार को देखो, रसूल की मोहब्बत को देखो, 3 दिन से है सहाबा उठाने आ रहे, लेकिन आप सर सजदे से नहीं उठा रहे हैं। सहाबा ने मशवरा किया, एक ही शख्सियत है जिनके कहने पर आपका सर को सजदे से उठाएंगे, और वो और कोई नहीं, उनकी रक्त जिगर, जिनके ताल्लुक से फरमाया करते थे, फिदा तुम मिन्नी, ऐ फातिमा तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। हज़रत फातिमा को कहेंगे, और हज़रत फातिमा पुख्तर आएंगे, आपकी बेटी आएगी, और वो कहेगी तो अलैहिस्सलाम जरूर बात मारेंगे। हज़रत फातिमा को ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बुलाया गया, हज़रत फातिमा को ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई, अर्ज़ करने लगी, अब्बा हुजूर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे से उठाइए, उम्मत बेकरार है, सहाबा परेशान है, या रसूल अल्लाह अपने सर को सजदे से उठाइए। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने सुनने के बाद बिना उठाया, फिर कहा या रसूल अल्लाह हसनैन करीमैन ने भी 2 दिन से 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, वो भी आपको याद कर रहे हैं, अपने सर को सजदे से उठाइए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप भी अपने सर को सजदे से नहीं उठाया। रब्बी हब्बी उम्मती की सदा वही जारी वो सारी है, अल्लाहु अकबर। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अब कहा, अब्बा हुजूर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने अब अपने सर को सजदे में नहीं, सजदे से नहीं उठाया, तो फातिमा ऐसा सजदा करेगी, ऐसा सजदा करेगी कि ये सर अब क़यामत में ही उठेगा। इसलिए आप अपने सर को सजदे से उठाइए, यकीनन अल्लाह आपकी उम्मत को बख्श देगा, यकीनन आपकी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये जुमला सुनना था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने सर अक़दस को उठाया, और फिर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि अगर तुम मुझे मजबूर न करते तो हर एक उम्मती की बख्शिश न करता, उस वक्त तक मैं अपने सर को सजदे से नहीं उठाता। मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर करें कि मेरे आका हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और आज हम भी क्या हम उनसे मोहब्बत करते हैं, क्या हम उनकी फिक्र है, वो जितनी फिक्र हमारी करते थे, अगर पूरी उम्मतियों की फिक्रों को एक तरफ जमा किया जाए और तन्हा रसूल आज़म की फिक्र को एक तरफ जमा किया जाए, तो उनकी फिक्र हमारी फिक्रों पर भारी होगी। इतनी फिक्र की हमारी, आज अगर किसी की माँ रो दे और रोकर कहा बेटा मुझे ये चीज चाहिए, तो कौन बेटा ऐसा है जो माँ की ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा? अगर बाप ने रोकर कहा बेटा ये चीज की ख्वाहिश है, तो कौन बेटा ऐसा नाफरमा बेटा नहीं होगा जो बाप की ख्वाहिश को पूरी नहीं करेगा? मानना अलग है, रोकर कहना अलग है। बेटा अगर रो दे तो बेटे की ख्वाहिश पूरी की जाती है, बीवी अगर रो दे तो फिर तो बात ही नहीं रहती, उसकी तो पूरी करते ही करते। लेकिन रसूलुल्लाह के हमारे लिए लोग क्या उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? क्या हम उनके बारे में नहीं फिक्र करेंगे? जब हम अपने के लिए रोते हैं और अपने के लिए फिक्र करते हैं, अगर रो गए तो उनकी बातें मानते हैं, तो उस
مسلمانوں اللہ کے رسول ہمارے لیے جب اتنا ہوئے تھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں ان کی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ مسلمانوں ان کی باتوں پر عمل کرو. انہوں نے جو کہا ہے نماز کی پابندی کرو, نماز پڑھو, اور جو دین اسلام سکھاتا ہے جھوٹ نہ بولو, بددیانتی نہ کرو, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو, اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ. میرا آقا علیہ السلام نے جو جو تعلیم ہمیں دی ہے, یاد رکھنا اتنا ہوئے ہیں ہمارے لیے, لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے گویا میں اس سے بیزار ہوتا ہوں, وہ اللہ کے امان سے نکل جاتا ہے. ملت اسلامیہ آج ہم نماز کو چھوڑ کر آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف دیتے ہیں. میرا آقا نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور ہم آج نماز نہ پڑھ کر آقا علیہ السلام کو کتنی اذیتیں پہنچاتے ہیں. جنہوں نے ہمارے بارے میں اتنی فکر کی, جنہوں نے ہمارے بارے میں اتنا سوچا, جن کو ہمارا اتنا خیال تھا, ہم ان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے. مسلمانوں کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ان کی فکر کرنی یا نہیں کرنی میں آپ کے سپورٹ کر دوں گا. مسلمانوں کم سے کم اتنا شروع کرو, اتنی باتیں سننے کے بعد اتنا کام تو ضرور کرو کہ آپ جو ہے نماز کی پابندی شروع کرو. کل سے فجر کی نماز سے پابندی شروع کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں ہاتھ اٹھاؤ, سب ہاتھ اٹھا کر کل سے آنے لگو, نہیں. مسلمانوں نماز بہت اہم ہے. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا اس نے کافروں والا کام کیا. یعنی بعض روایت میں فقط کفر کا ترجمہ اس نے کفر کیا. اللہ اکبر. یعنی مسلمانوں کی نشانی یہ ہے, مسلمانوں کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے, نماز کی پابندی کرے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری قوم فجر کی نماز کے لیے نہیں آ رہی ہے. مشکل سے کیا جلدی فجر ہے تو ہم دیکھتے ہیں مشکل سے ایک سب بھی بھری ہوئی نظر نہیں آتی. ایک سب بھی اتنا بالا ہو کر اگر ایک سب بھی نہیں بھرتی ہے تو اس سے بڑھ کر المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر تعجب کی بات اور افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم اپنے نبی کے نام پر اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے تو جان کو کیا قربان کرو گے؟ جو شخص اپنی نیند نبی کے محبت میں قربان نہیں کر سکتا تو جان کی باری آئے گی تو کیا قربان کرے گا؟ ملت اسلامیہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے, کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم سے کب پیار ہے, نیند تمہیں پیاری. حال یہ ہے کہ ہم نیند قربان نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی محبت میں. ملت اسلامیہ تو پھر ہم جان کی باری آئی کیسے قربان کریں گے؟ آج جو ہم ہر طرف مارے جا رہے ہیں, ہر طرف ستائے جا رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے اور ہم مسجدوں سے دور ہو گئے ہیں اور موت کا خوف ہم پر طاری ہو گیا ہے. ملت اسلامیہ آقا علیہ السلام نے آپ کی ہماری بہت فکر کی ہے, بہت ساری باتیں بیان کرنی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہیں سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.